اے مومنو سنو، یہ پیام امان ہے۔ میں دستبستہ گزارش کروں گا مہمان مقرر الحاج سید طارق قادری صاحب قبلہ سے، تو وہ آپ سے مخاطب ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ اللہ تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ پسند نہیں کرتا کسی کی برائی کو بلند آواز میں بیان کیا جائے، الا یہ کہ مگر یہ استثناء دے رہا، یہ ایگزمپشن دیا جا رہا ہے کہ اگر آپ پہ ظلم ہو رہا ہے تو ظلم کو بیان کرو تاکہ ظالم کا ظلم آشکار ہو، ظالم رسوا و ذلیل ہو، ظالم ظلم کرنے سے باز آئے۔ تو یہ حکمت عملی، یہ لاجک اس وجہ سے ہے کہ ظالم شرمندہ ہوگا ظلم کرنے سے اور وہ ظلم کرنے سے رک جائے گا۔ تو میرے برادران عزیز، آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ظلم کو روکو۔ ظلم کو روکنا عبادت ہے، اور ظلم کو اس حیثیت سے روکا جا سکتا ہے کہ آپ کو قوت ہے تو ہاتھ سے روک سکتے ہیں، ظلم کو زبان سے روک سکتے ہیں، اور آخری درجہ یہ ہے کہ کم سے کم دل میں برائی سمجھو کہ ظالم جو ظلم کر رہا ہے اسے برا سمجھو۔ تو ہمیں قرآن حکیم اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت طیبہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم ظلم سے نجات حاصل کرنے کے لیے ظالم کو ہمیشہ دور رکھیں، ظالم کو ظلم سے کرنے سے روکتے رکھیں۔ تو میرے بھائی، جمہوریت میں ہر 5 سال میں آپ کو حکمران چننے کا موقع ملتا ہے، اور یہ موقع اس لیے دیا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے حکمرانوں کو چنیں۔ تو اس سلسلے میں یہ ہدایت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہو یا بھگوان ہو، اس سے پرارتھنا کریں، اس سے دعا مانگیں کہ اللہ ہمارے پر ایسے حکمران عطا فرمائے جو ہمارے ساتھ انصاف کر سکے، جو جسٹس کر سکے، تاکہ ہم ظلم کا شکار نہ بنیں۔ تو آئیے ہم آج اس مقام سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہوئے ہم دعا کریں، اے الہ العالمین تو ایسے حکمراں ہم پر نازل فرما جو ہمارے ساتھ انصاف کر سکے، اور ایسے حکمراں نازل فرما ہمارے پر مسلط فرما جو تیرے حکم سے ڈرتے رہیں تاکہ وہ ہم پر ظلم نہ کر سکے۔ تو یہ احکامات کی روشنی میں اور جمہوریت کے تقاضوں کا لحاظ کرتے ہوئے اگر ہم آگے بڑھیں تو ہمارے پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم جو ہے ایسے حکمرانوں کو ووٹ دیں، ایسے حکمرانوں کو طاقت دیں اپنے ووٹ کے ذریعے سے کہ وہ ہمارا ساتھ انصاف کر سکیں، ہمارے حقوق دلا سکیں، اور ہمارے تعلق سے حکومت کے جو اسکیمات ہیں اس پر عمل آوری کرتے ہوئے ہمارے لیے سہولتیں پیدا کر سکیں۔ اگر 5 سال کا عرصے کا اگر ہم خیال کریں، پچھلے 5 سال جو بیتے ہیں، تو ہمیں یہ حقیقت کھل کر سامنے آئے گی کہ حکومتوں نے، ریاستی حکومت ہو یا مرکزی حکومت ہو، حکومتوں نے تو بجٹ دیا، حکومتوں نے تو سہولتیں فراہم کی، لیکن آپ کے نمائندوں نے لاپرواہی سے آپ کو ان کے حقوق، جو حکومتیں جو سہولتیں مہیا کی تھی، اسے استفادہ کرنے کا موقع نہیں دیا گیا۔ میں بحیثیت وکیل جب دعویٰ کروں گا تو دلیل بھی پیش کروں گا۔ دعویٰ میرا یہ ہے کہ آپ کے اس علاقے کے ایم ایل اے صاحب ہو یا ایم پی صاحب ہو، حکومت نے جو بجٹ الاٹ کیا تھا ایم پی لیڈ فنڈ، ایم پی صاحب کے لیے 5 کروڑ ہر سال، یعنی 2009 سے 14 تک 19 کروڑ روپے میں دیے گئے تاکہ وہ اپنے حلقے کی ترقی میں کام ہاتھ بٹا سکے۔ لیکن دیکھا یہ گیا، یہ کوئی افلاطونی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ جھوٹے باتیں کرنے کا میں عادی نہیں ہوں، میں رائٹ ٹو انفارمیشن، یعنی قانون ہے کہ آپ حکومت سے سوال کر کے معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو میرے بھائی، میں آپ کے سامنے
یہ ایم پی لیڈ فنڈ کی گورنمنٹ سے جو حاصل کردہ کاپی ہے اس کو 19 کروڑ روپے آپ کے ایم پی صاحب کو دیے گئے 2009 سے 14 تک، اور آپ کے ایم پی صاحب نے صرف 6 کروڑ روپے خرچہ کیا اور 9 کروڑ حکومت کو واپس کر دی. تو نقصان کس کا ہوا؟ آپ ہی لوگوں کا ہوا. اگر اس سال 5 سال میں اگر یہاں کے روڈ، ڈرینیج اور اسکول میں ٹیچر یا بیت الخلاء کی تعمیر یا پانی پینے کا انتظام اگر ہوتا تو اور آئندہ 5 سال میں جو فنڈ آتے اس کو دوسرے ترقیاتی کاموں میں استعمال کیے جا سکتے تھے. یہی حال آپ کے ایم ایل اے صاحب کا ہے کہ ایم ایل اے صاحب کو ہر سال 1 کروڑ روپے دیا جاتا ہے، اور آپ کے ایم ایل اے صاحب نے 2009 تا 10 میں 48 لاکھ روپیز خرچ کیا 1 کروڑ میں، 50% سے کم. پھر 2011-12 میں 49 لاکھ خرچ کیا، اور 2000 آپ خالی صرف نعرے تکبیر کی گونج میں صرف خالی ان کو ووٹ دیتے رہیں گے، ان کی شیروانی کو دیکھ کے ووٹ دیں گے تو دنیا میں بھی رسوائی ہے اور اللہ کے پاس جواب دینا پڑے گا آپ کو. اس لیے کہ آپ کو اختیار دیا گیا تھا. قانون بھی یہ بتلاتا ہے کہ اگر میں کسی چوری کروں اور میرے بھائی کے پاس لا کے رکھوں تو میں بھی چور ہوں. ڈومیسائل قانون کے تحت میرے بھائی بھی چوری میں مدد کر رہے ہیں، وہ بھی چور ہیں. تو آپ ووٹ کے ذریعے ایسے چوروں کو منتخب کر رہے ہیں جو آپ کے لیے نقصان دہ ہے. تو دنیا میں بھی آپ جو ہے رسوا ہو رہے ہیں اور اللہ کے پاس بھی آپ کو جواب دینا پڑے گا. میں جو ہے میرے ڈاکٹر خائن خان صاحب ہو یا کوئی اور دوسرے اصحاب ہو ایم بی ٹی کے، ان کی تائید میں یہ آخری نہیں لا رہا ہوں. میں اللہ کے جواب دہی کے تصور سے آپ لوگوں کے سامنے یہ حقائق پیش کر رہا ہوں. میں 2010 میں امریکہ گیا تھا تو امریکہ میں یہ سوالات اٹھے تو اللہ کا فضل ہوا کہ میں نے یہ حقائق جب پیش کیے پچھلے 2-3 سال کے وہاں کے کالجز کے، تو لوگوں شزدر رہے، حیران رہے. اور موروثی قیادت عوامی عدالت کے کٹہرے میں وہاں پر جو ہے شکاگو میں یہ پیپر چھپا، اردو کا پیپر چھپا جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اردو اور انگلش کا. یہ اردو کا ہے، وہاں کے ٹائمز میں یہ چھپا ہے. یہ پیپر ہے حیدرآباد کی موروثی قیادت عوامی عدالت کے کھٹیرے میں. میں جو بولتا ہوں دھڑلے سے بولتا ہوں، جھوٹ نہیں بولتا تو حق میں قوت رہتی ہے. اور میں یہ سوال کیا کہ میرے بھائی آزادی کے بعد سے آج تک جتنا بھی بجٹ دیا گیا 50% بجٹ حکومت کو واپس کر دیتے فائنانس ڈپارٹمنٹ کا، تو وہ تو خوش ہوتا. بھائی آپ تو جو دے رہے ہیں حکومت دے رہی ہے، آپ خرچ نہیں کر رہے ہیں، واپس ہو جا رہا. اور اب وہ اگر اتنے لاؤبالی ہے، اتنے لاپرواہ ہے تو ڈاکٹر ہمارے ایم ایل اے صاحب ایریے کے اپنی بیماری میں کتنا حکومت سے خرچ لیے، ان کو حق ہے 2 لاکھ روپے لینے کا. آپ ان سے سوال کیجئے کہ انہوں نے کتنا جو ہے حکومت سے اسپیشلی سینکشن کروا کے اپنے اوپر کتنا خرچ کرا. 1 کروڑ کے قریب انہوں نے اپنے حکومت سے لیا. بھائی اپنی ذات پہ تو اتنا اور آپ کی ضرورت بھی نہیں ہے. ارے غریب عوام کے پیسے آپ خرچ بھی نہیں کرتے. اچھا حکومت میڈیکل کالج ہو یا انجینئرنگ کالج ہو، میں پڑھا وہ انہوں نے پڑھا ہے. حکومت کی طرف سے یہ سہولت ہے غریب مسلمانوں کو پڑھنے کے لیے کہ بھائی وہ اپنے پیسوں سے نہیں پڑھ سکتے تو یہ حکومت فیس فکس کرتی ہے. حکومت فیس فکس کری تو اس پر نہیں. حکومت کی فیس کتنی انجینئرنگ کالج کی اب آج بھی 50,000 اور میڈیکل کالج کی کتنی ہے 3 زمروں میں 2.5 لاکھ 3.5 لاکھ 5 لاکھ. آپ لیریا کتنا جاتا 50 لاکھ 1 کروڑ ڈیپینڈنگ اپون جیسا آپ کی صلاحیت ہے دینے کی. ارے تو بھائی یہ تو لوٹ گھسوٹ ہے. اور پھر اللہ کے نام پہ چوری کر سکتے ہیں اور پھر حکم یہ دیتے ہیں کہ مسلمان اللہ کی رسی کو تھامے رہو اور آپس سے بٹے نہ رہو. اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی یہ ہوتی کہ اللہ کی رسی میں ظلم ہے. حدیث مبارکہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو ظلم کرا وہ اسلام سے خارج ہے.
اور اگر ہم ظالم کا ساتھ اگر ہم دے رہے ہیں یہ سوچ سمجھ کے کہ بھائی مسلمان ہے، مسلمان نہیں، مسلمان ہو ہندو ہو، ہر ایک کے ساتھ انصاف کرنا ہے۔ اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ ہر ایک کے ساتھ انصاف کرنا ہے۔ آپ کو میں یہ بتلاتا چلوں کہ ہم نے ان کے ہر غیر اسلامی کام پر رکاوٹ بنے۔ ہم نے جب انہوں نے مکہ مسجد میں تحریر کیے غیر اسلامی تو ہم کورٹ میں بحیثیت وکیل میں نے ایک مقدمہ دائر کیا اور انہیں حکومت سے رکوایا گیا کہ ایسے تحریر نہیں کر سکتے، ممبر رسول کو سیاسی اغراض کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اور جب آپ کے اکبر الدین اویسی صاحب نے، میں معافی کے ساتھ بولتا ہوں کہ جب انہوں نے ہندو دیوتاؤں کو غیر غلط انداز سے مخاطب کیا، ہم پہلے شخص تھے جو پولیس کمشنر کے پاس شکایت درج ہے۔ اسلام یہ نہیں سکھاتا، قرآن کریم میں یہ واضح ہدایت ہے کہ کسی کے دیوتاؤں کو گالی نہیں دینا۔ ارے یہ تو کیا ہے، آپ اپنے فائدے کے لیے صرف حقوق بھڑکانے کے لیے جو ہے آپ غیر غلط باتیں دے کے بھڑکا دیتے ہیں۔ میں یہ بتاتا چلوں کہ تاریخ میں رومن امپائر جیسے مغلیہ دور سلطنت تھا، رومن امپائر بھی ایک حقیقت تھی، بہت کافی بڑی حکومت تھی۔ تو رومن امپائر کے